تو یہ جو اسلامک ورلڈ ویو تھا اس نے بہت کچھ جو ہے نا دنیا کو دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کوئی اسپیشلائز برانچ نہیں، بلکہ ہمارے پاس جو ہولسٹک کانسیپٹ آف ایجوکیشن تھا اس نے ملٹیپل فیلڈ کے ماہرین ہم کو دی. ایک ایک آدمی اس وقت 20 فیلڈ کا ماہر ہوتا تھا. وہ بیک وقت لنگوسٹ بھی تھا اور ساتھ میں بہت ہی اچھا جو ہے میڈیکل پریکٹیشنر بھی تھا. ایگزامپل میتھمیٹکس بھی جانتا تھا اور فلاسفی بھی جانتا تھا اور لنگوسٹک بھی جانتا تھا. ملٹیپل فیلڈ آف ایجوکیشن کے ماہرین ہم نے دیے ہیں. لیکن یہ نالج ڈویژن جو ہوا ہے کسی موقع پر سال سے انشاءاللہ اس کو بھی آپ سمجھائیں گے کہ اسلامک نالج اور کنٹمپرری نالج کا جو ڈویژن ہوا ہے، ہسٹری میں غزالی نے کلاسیفائڈ کیا تھا کہ غزالی ہیز کلاسیفائڈ بوتھ ریلیجیس اینڈ ٹیکنکس اینڈ ٹیکنیکل سائنسز انٹو obligatory and meritorious two branches, while Al-Attas divides knowledge into religious sciences and rational, intellectual and philosophical sciences, but both agreed that all come from Allah. ان کے اس ڈویژن کے پرسپیکٹیو الگ تھے، اس دور کے حالات تھے، اس دور کے فتنے بھی تھے. ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے پیور فیتھ کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے اسلامک نالج کا ایک تصور آیا تھا غزالی کے بعد. لیکن اب ہوا یہ کہ ہمارے دور تک آتے آتے وہ دو الگ الگ دنیا بن گئے. اسلامک اسٹڈیز کی دنیا الگ ہے اور سائنس کی دنیا الگ ہے، سوشل سائنس کی دنیا الگ ہے. حالانکہ اگر ہم غزالی کے پیریڈ سے پہلے دیکھیں گے تو مثال کے طور پر تیلگو سیکھتا ہوں بھی اگر میں تو اس کا پرسپیکٹیو میرے پاس ثابت ہوتا ہے، ہولسٹک پرسپیکٹیو کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہوا. نیکسٹ لائن. اب اس کے بعد اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ سیکولرزم ان ایجوکیشن ہیز ریزلٹڈ ان ڈوئلزم ویئر اسلامک اسٹڈیز از compartmentalized into one independent subject or specialization. As a result, a student of such system will graduate a professional in either religious knowledge or secular, but none will master both. It is a normal phenomenon that the later will have lack knowledge of religious matters, including while the former will be illiterate in sciences and modern knowledge. یہ صورتحال ہے. ہمارے علماء کرام وہ جو ہے نا کنٹمپریری نالج سے بالکل خالی ہیں، اور ہمارے جو کنٹمپریری ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کو علم دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. تو یہ اس کا امپیکٹ ہوا ہے. نیکسٹ. اب اس صورتحال میں ہم کو کیسے پڑھانا ہے بچوں کو اسلام کے بارے میں، یہ بڑا سوال ہے. نیکسٹ. بڑا دیکھیے گا. The crisis of modern day Islamic education is rooted in large part in the way we teach our children about Islam. This approach, which focuses primarily conveying information about Islam, has failed to capture the hearts and minds of our youth. اب مسلمان بچے بھی نہیں سیکھ رہے ہیں. بیسیکلی اباؤٹ اسلام ہم پڑھا دے رہے ہیں، ناظرہ پڑھا دے رہے ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھا دے رہے ہیں، اسلامک ہسٹری پڑھا دے رہے ہیں. تو آپ کے پاس مسلم اسٹوڈنٹ میں کتنا پرسنٹیج جو ہے نا اس جانب جا رہا ہے؟ ہمارے مدارس، عربی مدارس اور اس طرح کی جو انتظامات ہوئے تھے بطور خاص آزادی کے بعد یا آزادی سے کچھ پہلے ہندوستان میں بھی یہ کنسیپٹ آ گیا تھا کہ ہمیں ریلیجس نالج کو جو ہے نا ہمیں سیو کرنا ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے اسلام کو جو ہے نا سیکور کرنے کے لیے ان کے اپنے تعلیمی ادارے بنانے چاہیے. لہٰذا آپ کو دیوبند اور ندوہ اور اس طرح کے جو ہے ادارے آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسری طرف کنٹمپریری ایجوکیشن میں ذاکر حسین اور سر سید جیسے لوگ انہوں نے جامعہ میں لیا اور علی گڑھ یونیورسٹی جیسے ادارے قائم کر دی. تو یہ جو مسئلہ تھا، اس مسئلے نے مسلمان بچوں کو صرف اسلام کے بارے میں معلومات دینے کا کام کرنے والے علم کو ڈیولپ کیا، اور وہ جو کنیکٹیوٹی تھی اسلامک پیڈاگوجی ایسی تھی اس وقت کہ اس کی کنیکٹیوٹی کنٹمپریری فیلڈس اور فیتھ ان دونوں کے ساتھ، وہ کنیکٹیوٹی ہماری متاثر ہوئی. The crisis deepens in teaching general subjects as there is no involvement of Islamic perspective in our curriculum. تو یہ پورے مسلم اسکولس کا ایک وقت ہے. اچھا، سچویشن کا وجہ یہ ہے کہ اب جب ہمارے پاس مائنارٹی کو ہندوستان کے اندر جو رائٹس ملے، مائنارٹی ایجوکیشن ڈیولپ ہوئی، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اسلامک ایجوکیشن کی خواب لے کر آگے بڑھے. یہ میرے حساب سے یہ صرف انڈیا میں نہیں ہوا بلکہ گلوبل لیول پر ہے. اسی لیے آپ کو آئی ٹی سی ایس سی کے کریکولم میں اسلامک اسٹڈی کا سبجیکٹ دکھتا ہے. اٹس اے ڈیمانڈ فرام دا کمیونٹی کہ اسلامک اسٹڈیز ہونا چاہیے. اب اس سچویشن میں
IGCSE جیسے بورڈس میں تو یہ بات ریسرچ بیک گراؤنڈ سے پرفیکٹ تھی, بہت سارا کام انہوں نے کیا, پیسہ بھی خرچ کیا, اور ایک پیڈاگوجی کا ایوالو. دنیا کا واحد سلیبس ہے IGCSE جس میں آپ کو پیڈاگوجی آف اسلامک اسٹڈی اسکول لیول پر نظر آتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو ہمارے پاس جو کچھ ہوا, اب مدرسے سے آنے والے علماء کو لے کر ہم انکارپوریٹ کیے ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر. دیکھتے کیا گوشت کیا ہے, یہ لوگ ان کے پاس کوئی BEd کی طرح سے کوئی ڈگری نہیں ہے, ان کے پاس چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں نالج نہیں ہے, ان کو کلاس روم مینجمنٹ کے بارے میں نہیں معلوم, کاؤنسلنگ کے بارے میں نہیں معلوم, ان کو مینجمنٹ کے بارے میں نہیں معلوم. تو ایک ہیوج گیپ جو ہے نا ہم کو کریٹ ہوتا ہوا. اب آج کیا ضرورت ہے, تو آج ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک رینیوڈ اپروچ is therefore needed, one that addresses the real needs and concerns of students themselves. بچوں کی ضروریات بہت متاثر ہو رہی ہے. دو بالکل الگ دنیاؤں کو میں نے 8 سال میں دیکھا ہے پریکٹیکلی. کچھ ہمارے لینگویج کے ٹیچرز میں بھی ہے وہ چیز کہ ان کی ڈیلنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ان کی ڈیلنگ سبجیکٹ کے ساتھ, اس میں اور جو ہمارے ٹرین ٹیچرز آتے ہیں ان کے اندر دونوں میں فرق ہے. سائنس, میتھس, سوشل اسٹڈیز, ان کے جو ٹرین ٹیچر BEd, MAd اور ٹریننگ کورسز سے ہو کر گزر کے آتے ہیں, پیڈاگوجیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان کے مقابلے میں لینگویجز میں بھی ایک حد تک کمزوری ہے, اور لینگویجز سے زیادہ کمزوری ہم کو جو محسوس ہوتی ہے وہ سانسکرت ہے. بالکل کلیئر گیپ ہے. ایون کمپیوٹر سائنس کے ٹیچرز بھی جو نا آج کل ٹرینڈ ہو رہے ہیں, لیکن اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر کے لیے ابھی تک کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس میں وہ اس پیڈاگوجیکل سسٹم سے گزر سکیں جہاں پر ان کو جو ہے ایک کنٹمپرری سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر آ کر ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس سے اکوموڈیٹ ہونا ہے. دس از ون آف دا بگ کوشچن آئی تھنک وی ہیو ٹو ایڈریس ٹوڈے. اور اس میں دوسرا جو بڑا کام ہے کہ اب ہم جب ہولسٹک پرسپیکٹو آف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز کی جو پریزنٹ کریکولم ہے ان کریکولمس پر ایک کنٹینیو کریٹیکل ریویو اور ریسرچ ورک ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہسٹری پارٹ اور فیتھ پارٹ اور مورلس اینڈ ویلیوز کا پارٹ کس پروپورشن میں رہنا ہے, وہ بھی بہت بڑا کوشچن ہے. ابھی ہم لوگ گزشتہ 8 سال میں, چونکہ میں پریکٹیکلی یہاں پر آپ لوگوں کے اسلامک اسٹڈیز کے سلیبس کے ساتھ رہا, اور طالب صاحب نے ہم کو سائٹ میں انسائڈ انٹرنیشنل اسکول میں ایک لائن جو تھی اسی لائن کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں. تو پریکٹیکلی یہ محسوس ہوا کہ ہم اقرا کے سلیبس کو بھی فالو کرنے کے قابل نہیں. ہم یہ بات محسوس کریں کہ گلوبل لیول پر اگر اسلامک اسٹڈیز کا کوئی ایسی پیڈاگوجی ایوالو ہوتی ہے تو اس پر بھی ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے کہ انڈیا ایک پلورل کنٹری ہے, تو کیا دنیا کے دیگر پلورل کنٹریز میں اسلامک اسٹڈیز کی کوئی پیڈاگوجی ایوالو ہوئی. اس لیے کہ میں نے جتنا ریفر کیا ہے اس میں اسلامک اسٹڈیز کی پیڈاگوجی مجھے صرف مسلم کنٹریز میں محسوس ہوئی. امریکہ 2 وقت وزٹ کیا میں نے, سب سے برا حال مجھے امریکہ میں محسوس ہوا جہاں گورنمنٹ اسکول پورے ہولسٹک ایجوکیشن کنسیپٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو نیئر ٹو اسلام, لیکن ہم وہاں پر کچھ اپنے مسائل کے نتیجے میں مسلم ایجوکیشن کو ہم نے الگ فریم اپ کیا ہوا ہے اور اسلامک اسٹڈیز وہاں پر ایک تماشا بنا ہوا ہے. انڈیا میں تو یہ بزنس ٹیمپٹیشن بنا ہے. ہم اسلامک اسٹڈیز اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلم پیرنٹس کو ہم اٹریکٹ کریں, اس کے علاوہ کچھ نہیں, اس کے آبجیکٹو. تو مطلب یہ کہ تینوں ایریا میں نے جو کہا تھا نا, فارم, کنٹینٹ اور انٹینٹ, ان تینوں ایریاز پر ہمیں ریسرچ کرنا ہے. یہ جو کام ہے اس کے لیے کمپلیٹ رینیوڈ اپروچ کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. آگے بڑھائیے. دا فیلڈ آف اسلامک ویلیو ایجوکیشن, اسلامکلی اورینٹیڈ ایجوکیشن, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وتھ اٹس فوکس آن بلیفس, ویلیوز, manners, feelings, attitudes and moral literacy skills should be the focus of contemporary Islamic education as it was in the time of noble Prophet sallallahu alaihi wasallam. بہت بڑا دھوکہ ہم خود کو بھی دے رہے ہیں. ہم ناظرہ پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ اسلام پڑھا دیا. اچھا, اس میں ایک بہت ہی ایڈوانس جو ڈیولپمنٹ ہے وہ حفظ کی خواہش. اس میں تو جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں. کئی بچے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو حفظ کے لیے فیزیبل ہے ہی نہیں. ماں باپ کی خواہش, یعنی میرے انکمپلیٹ خواہشات کی تکمیل میں اپنی جنریشن میں دیکھنا چاہتا ہوں. اگر میں انجینئر نہیں بنا
تو میں انجینئر بنانا چاہتا ہوں, اگر میں حافظ نہیں بنا تو حافظ. اچھا, اس کو اتنا یعنی ڈومینیٹ کر دیا گیا ہے کہ حفظ قرآن نجات کا ذریعہ ہے. 7 جنریشن تک جو ہے نا ایک حافظ قرآن لے کر چلا جاتا ہے جنت میں. یہ کانسیپٹ رہتا ہے کہ اچھے انٹلیکچوئل بچوں کو جو ہے نا ہم نے تباہ کیا. تو اس پر بہت سنسیئرلی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بچپن سے جب کاؤنسلنگ دوسرے ایریاز میں ہو سکتی ہے اور چائلڈ انالیسس دوسرے ایریاز کے لیے دیے جاتے ہیں, تو کیوں اسلامک اسٹڈیز کے ایریاز میں نہیں ہونا چاہیے؟ اسلامک اسٹڈیز کے ایریاز میں ہمیں وہ ریسرچ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں کون سے بچے اسلام کے کس فیلڈ کے لیے بیسٹ ہیں. آپ ادھر لے جائیے. ایک بہت اچھا فقیہ بن سکتا ہے, ایک بہت اچھا جو ہے نا آتھر بن سکتا ہے, ایک بہت اچھا جو ہے حافظ بن سکتا ہے. تو ہمارے بچوں میں اس کا بھی جو ہے نا اس پیڈاگوجی میں خیال ہونا چاہیے کہ ڈیپینڈنگ اپان دیئر ٹیلنٹس, اسکل, انکلینیشن, آئی کیو, ای کیو, ہمیں جو ہے نا اپنے بچوں کو یعنی سیگریگیٹ کرنا چاہیے. نیکسٹ, اب یہ جو ہے نا ہمیں امید ہے کہ فارچونیٹلی a sense of renewal is in the air today and enlightened Muslims are eager to find real solutions to the problems and challenges facing the Muslim community, and if necessary to re-examine traditional paradigms within Muslim society, including how and what we teach to our children about Islam. یہ سارا کام ہم جو چاہ رہے ہیں اس پریکٹیکلی پورے جو نا ورکشاپ کا آبجیکٹو جو ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے جو ٹیچر ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ہمارے پاس کنٹمپریری ٹیچرز بھی اسلام اور اسلامک نالج اتنی رکھتے ہیں کہ دے کین بی اے کنٹریبیوٹر ٹو دس فیلڈ. ہمیں اس پورے فیلڈ کو جو نا ایوالو کرنا ہے, پورا ایوالو کرنا, اور یہ احسان ہوگا ناٹ اونلی آن مسلم کمیونٹی بٹ ٹو آل ہیومینٹی کہ ایک سب سے اچھی ہولسٹک پرسپیکٹو کی چیز کو ہم نے صرف مسلم کمیونٹی کی چیز بنا کر رکھی ہے. میں نے تو اس میں یہ بھی اوپنلی سوچا ہے اور اس سوچ کو میں آج ساتھیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ریڈیم اٹ. اسلامک اسٹڈیز میں ہو رہا یہ کہ لفظ اسلام کے آنے سے جو غیر مسلم ہیں ان کو قریب آنے کا موقع نہیں. ہمیں تو ایسی جو ہے چیز ایوالو کرنا چاہیے اسلام کے بارے میں کہ ہمارے بچے بھی اس کو ضروری محسوس کریں, اور وہ چیز سارے انسانوں کے لیے ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ ایمان قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ایک الگ سوال ہے, لیکن نالج اباؤٹ اسلام, ٹرو نالج اباؤٹ اسلام, سچائی کا ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. تو پلورل سوسائٹی میں میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا گروپ گلوبل لیڈر بن سکتا ہے. اور یہ میرے ورڈز نہیں ہے. جس وقت یہاں پر عابد اللہ غالب صاحب جو اقرا فاؤنڈیشن شکاگو کے چیئرمین تھے, جو ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا, کہ وہ اور ان کی وائف, تو یہ دونوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور وہ صرف 2 سبجیکٹ پر کام کرتے تھے, ایک اسلامک اسٹڈیز اور دوسرا عربک. انہوں نے کہا کہ اس پورے اسلامک پیڈاگوجی کو اگر آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ کام آپ ادر سبجیکٹ کے ساتھ کو کرنے کا عزم لے کر اٹھے. یہ گلوبلی ایک نیا کام ہے, اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ انڈیا از بیسٹ پلیس فار اٹ, جہاں کی پلورل سوسائٹی میں 85% نان مسلمس ہے. اگر کسی سبجیکٹ کا ایولیوشن ہوتا ہے, اسلامک اسٹڈیز ایک نئے انداز سے ایوالو ہوتا ہے, تو وہ دنیا بھر کے ان ممالک کے لیے جہاں مسلم مائنارٹیز میں ہیں یہ کور سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز بھی اور اسلامک اورینٹیشن فار ادر سبجیکٹ بھی, یہ دونوں کوشچن بھی بہت بڑے پیمانے پر پہلی دفعہ دنیا میں ایڈریس ہوں گے آپ لوگ اسلامک کے لیے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج تک ہم نے اتنے اوپن انداز میں یہ بات نہیں رکھی, مگر مجھے امید ہے کہ یہ ریسرچ کا کام جو ہوگا وہ آپ ہی لوگ کرنے والے. ہم لوگ اس کے اورینٹیشن بنائیں گے, ہم لوگ اس کے ڈائمینشنز بنائیں گے, ہم لوگ اس کی پالیسیز بنائیں گے, لیکن کام تو وہی لوگ کریں گے جو پڑھا رہے ہیں, کام انہیں کا ہے. اب ہم نے گزشتہ 3 سال سے یہ بات کہی ہے, آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہمارے کریکولم کے ساتھ پبلیکیشن سامنے آ جائیں. جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے ان کے لیے ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ماحول بنائیں جس میں آؤٹ آف دا اسکول آور اور ود ان دا اسکول آورس دونوں جگہ پر آپ کی R&D کو ہم ایکسپلور کریں, آپ کو گائڈ کریں, آپ کو ٹرین کریں. تو یہ پیڈاگوجی میں ہمارے پاس سب چیزیں ہونے والی ہیں, کنٹینٹ, انٹینٹ, فارم اور سسٹمس, ٹریننگس, ٹیچر ٹریننگس, مینولس, سپورٹ سسٹم اور جو سپورٹ مٹیریل ہو سکتے ہیں وہ ٹیکنالوجی, سپورٹ ٹیکنالوجی. تو ان دی نیکسٹ فیو ایئرس انشاءاللہ our group
definitely will be a contributor in all these areas. But today is the first, I think, point where we are getting the situation. आपके पानी में लहरें पैदा कर रहे हैं लोग क्विज में. प्रॉब्लम ये है कि हमारे टीचर्स जो है वो सिर्फ जॉब ओरिएंटेड सोचते हैं. आज की मेरी डिस्कशन को सिर्फ आप इसे इस्लामिक स्टडीज के टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप का इसको कीनोट एड्रेस ना बनाएं. दिस इज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल दोज हु कैन कंट्रीब्यूट in rebuilding, revolving, renewing our perspectives in Islamic orientation and Islamic studies. Jazakallah. Khuda Hafiz.